بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ ششم میں ہماری گفتگو کتاب القصاص میں ہے، اور کتاب القصاص میں بھی پھر ہماری گفتگو لواحق کے بارے میں تھی۔ پھر لواحق میں کل ہم نے آپ کی خدمت میں یعنی پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ اگر کسی صغیر کے کسی بندے کو قتل کیا جائے جس کا صغیر ولی ہو، تو جب تک صغیر بالغ نہیں ہوتا تب تک قاتل کا قصاص نہیں کریں گے۔ اسی حوالے سے آج فرماتے ہیں کہ شیخ طوسی اور اکثر متاخرین کا ایک نظریہ ہے کہ اگر مصلحت تقاضا کرے کہ قصاص جلدی میں ہو جائے، کیونکہ حالات حکومت کے ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی کبھی مجرموں کو حکومت چھوڑ بھی دیتی ہے، کبھی کبھی مجرم اور وہ جیل والے آپس میں کوئی سیٹنگ بھی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اگر مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو جلدی قتل کیا جائے تو اس کو فوراً قتل کیا جائے گا۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اسی بچے کے حکم میں جو ہے کیا وہ مجنون بھی ہے۔ اس میں بھی دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جب تک مجنون ٹھیک نہیں ہوتا تب تک اس کے جو رشتہ دار کو قتل کیا گیا ہے اس قاتل کا قصاص نہیں کریں گے۔ بعد کہتے نہیں، اگر مصلحت تقاضا کرتی ہے تو قصاص کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر ولی مقتول ایک نہ ہو بلکہ چند ہوں، بعض کہیں کہ ہمیں دیت چاہیے، بعض کہیں کہ ہم اپنے بابا کے قاتل کو قتل کریں گے، تو جو قتل کے خواہان ہیں وہ قتل کرا سکتے ہیں، لیکن وہ دیت اپنے دوسرے بھائیوں کو دے دیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی بیٹے کے قتل میں باپ اور ایک اجنبی شریک ہو تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں باپ سے دیت لی جائے گی، اجنبی کو قصاص بھی کرنا چاہیں تو قصاص کر سکتے ہیں، لیکن اگر قصاص کریں گے تو اس کی پھر آدھی دیت ہمیں دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے قتل میں جو ہے جناب وہ ایک خاطی اور ایک عامد ہے تو عامد کے قصاص کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن خاطی سے جو ہے کیا ہے دیت لی جائے گی، اور پھر اس عامد کو دیت کا بقایا حصہ جو ہے کیا ہے وہ دیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک قاتل نہیں تھا۔ اور اس قسم کے اور بھی ایک دو مسئلے ہیں جو ہم عبارت میں فرماتے ہیں کہ وکیل والقائل الشیخ و اکثر المتاخرین، اور کہا گیا ہے اور اس قول کا قائل شیخ طوسی ہے اور اکثر متاخرین ہیں، ترا المصلحت، مصلحت کو مد نظر رکھا جائے گا، فإن اقتضت تعجیلہ جاز، اگر مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ جلدی قصاص کیا جائے تو جاز، تو جائز ہے جلدی کرنا، بچے کے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ لأن مصالح الطفل، اس لیے کہ بچے کی مصلحتیں منوطتن، ان کو گویا کہ جو ہے کیا ہے رکھا گیا ہے، ان کو معلق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جناب، ولی کی نظرداری پر۔ تو ولی جیسے سمجھے گا اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے وہ کام کرے گا۔ خوب، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ، اور دوسرا سبب یہ کہ اگر آپ قصاص میں تاخیر کر دیں، ربما استلزم، کبھی کبھی اس تاخیر کا لازمہ یہ ہوتا ہے تفویت القصاص، قصاص ہی رہ جائے، وَهُوَ أَجْوَدُ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ قول قیل بہت اچھا ہے۔ وفی حکم ہی المجنون، اسی صغیر کے حکم میں مجنون بھی ہے۔ چلیں اب اگلا مسئلہ، وَلَوْ صَالَحَهُ، اگر اس جانی کے ساتھ، اس قاتل کے ساتھ بعض اولیاء مقتول صلح کرتے ہیں، کس پر؟ الدیت، کہ بھائی دیت دو ہم تمہاری جان چھوڑتے ہیں، لم یسقط القود عنہ، پھر بھی اس قاتل سے قصاص ساقط نہیں ہوگا، للباقین، ان دوسروں کے لیے کہ جنہوں نے صلح نہیں کی ان کے حق کی وجہ سے، علی الاشہر لا نعلم فیہ
خلافن، فرماتے ہم اس میں کسی خلاف کو جو ہے کیا ہے وہ نہیں پاتے، کوئی اختلاف ہمیں نظر نہیں آتا۔ وقت تقدم ما يدل علیہ، اور پہلے بیان کر چکے ما وہ مسئلہ وہ حکم جو دلالت کر رہا تھا اسی پر کہ بعد کے معافی کرنے سے، معافی دینے سے قصاص ختم نہیں ہوگا۔ ورواہ الحسن بن محبوب، اور اسی حکم کی روایت کی ہے حسن ابن محبوب نے ان ابی ولاد، ابی ولاد سے، پھر ابی ولاد نے وہ روایت نقل کی ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی رجل قتل، ایک مرد کے بارے میں جو قتل کیا گیا، وَلَهُ أَبٌ وَأُمٌ وَابْنٌ، اس کا باپ بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے۔ فقال الابن، تو اب یہ تین پارٹیاں ہو گئیں۔ بیٹا کہتا ہے انا اريد ان اقتل قاتل ابی، میں چاہتا ہوں کہ بابا کے قاتل کو قتل کروں۔ وقال الاب، اور باپ کہتا ہے انا اعفو، میں اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے کہنا تو مجھے دماغ تو خراب کرے چلی تمہارا کتنا پڑھو اسان اتنے ہی بیٹھا جتنے تاجو ہکڑو لفظ کھٹو آ بیو لفظ تاجو الائے کتھے وञي پهچي تو بابا تو پوری سچ گما پوری سچ گما کتاب میں کونے کا گھڑا منٹ تھیا اوئے اوئے ہو جائے 6 منٹ 6 منٹ یار کتاب میں بابا ہمارے علم شش میں آئی کونے کچھ کچھ کہا بس اتنا نہیں کونا حل پڑھا تو جانتا تھا بٹ اسے تو کونن چھا جھوڑ وجھی مانا وری آؤں دھوتی تھی ڈساں لیپ ٹاپ میں میں تو کتھاں کے شروع تھے تو وری انتھے وانگر چوئے نہیں ہاں ہتوں شروع کر تو او میں خبر پہنچی شروع کیا انما نسبہ بتحقیق اس حکم کی نسبت یہ مصنف نے شہرت کی طرف ہو لورود روایات، اس لیے کہ روایات وارد ہوئی ہیں بسکوت القود کہ یہاں پر جو ہے کہ قصاص اس کا ساکت ہو جائے گا، وہ ثبوت دیا اور دیت جو ہے کہ وہ ثابت ہو جائے گی کہ روایت زرارہ عن الباقر علیہ السلام، جیسے زرارہ نے روایت نقل کی تھی امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ وعلی المشہور، لیکن قول مشہور کے مطابق یردون، ٹھیک ہے جناب، لوٹا دیں گے، ادا کریں گے، کون؟ وہ لوگ جو قصاص چاہتے ہیں، من یرید القود علیہ اے علی المقتول نصیب المصالح، جس نے اس کو معاف کیا ہے یا جس نے اس کے ساتھ صلح کیا ہے، اس سے دیا لیا ہے تو اتنی دیت اس کو دے دیں گے۔ ان کان قد صالح علی اقل من نصیب ہی، اگر دیت لینے والے نے اس قاتل سے اپنے حصے سے بھی کم مقدار لی ہے، جو اس کا قصاص کرے گا وہ فل مقدار، فل حصہ اس کا دے گا۔ لأنہ قد ملک من نفسہ، اس لیے کہ یہ جانی مالک ہے اپنی طرف سے، بے مقدار نصیب ویستحق دیتہ، ٹھیک ہے جناب، تو اس نصیب کا یہ مالک ہوا تو نتیجے میں اس کے دیت کا بھی جو کیا ہے وہ حقدار ہوگا۔ وَلَوْ اشْتَرَكَ الْأَبُ وَالْأَجْنَبِي، اگر کسی بیٹے کے قتل میں باپ اور اجنبی جو ہے کیا ہے وہ شریک ہوں، فی قتل الولد اختص من الاجنبی، تو اجنبی کا قصاص کیا جائے گا، کیونکہ آپ پڑھ کر آئے کہ بیٹے کے بدلے میں باپ کا قصاص نہیں ہوگا۔ وَرَدَّ الْأَبُ نصف دیت، اور باپ آدھی دیت دے گا کس کو؟ علیہ اس اجنبی کو، کیونکہ اجنبی نے آدھا جرم کیا، پورا جرم نہیں کیا، تو اس کا بھی آدھا قتل ہونا چاہیے تھا۔ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، اسی طریقے سے اگر مسلمان اور ایک کافر مل کر کیا کرتے ہیں، فی قتل ذمی، ایک ذمی کو قتل کرتے ہیں، فَيُقْتَلُ الْكَافِرُ إِنْ شَاءَ الْوَلِي، تو کافر قتل ہوگا
اگر اس ذمی کا ولی چاہتا ہے وَيَرُدُّ الْمُسْلِمَ نِصْفَ دِيَتِهِ، اور پھر مسلمان جو ہے کہ وہ آدھی دیت اس کافر کو دے دے گا. کلام اور اسی طریقے سے بحث ہے کہ اشتراک العامد والخاطی، اگر کسی کو دو بندے قتل کرتے ہیں، ایک عمدن قتل کرتا ہے ایک خطأ قتل کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ الْعَامِد، بتحقیق جائز ہے عامد کو قتل کرنا، بعد ان يرد علیہ نصف دیتہ، اس کے بعد کہ اس خاطی کو آدھی دیت دے دے. نہیں، اس عامد کو آدھی دیت دی جائے گی. وَرَادُهُنَ الْعَاقِلَةُ، اچھا اس عامد کو آدھی دیت کون دے گا؟ یہ خاطی کہتے نہیں، خطا کی صورت میں تو فیملی والوں کو دیت دینی ہوتی ہے، عاقلۃ الخاطئ. لو کان الخطأ محضن، اگر خطا جو ہے کہ 100% خطا ہے، ولو کان شبیہ عمد فالخاطئ، لیکن اگر یہ خطا جو ہے کیا ہے وہ شبیہ عمد کی طرح، یعنی میں ہرن کو گولی مار رہا تھا، بندوق میں نے ارادے سے چلائی تھی لیکن لگ انسان کو گئی، تو پھر مجھے دینا ہوگا. وَيَجُوزُ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، اور جائز ہے اس بندے کے لیے کہ جس پر پابندی لگی ہوئی ہے، کس کی؟ کہ مال میں تصرف نہیں کر سکتے. لِصَفَحِ، وہ بے وقوف ہے اس لیے، یا والفلس، یا وہ والفلس، وہ مقروض ہے اس وجہ سے. استیفاء القصاص، جائز ہے کہ وہ قصاص حاصل کرے، یعنی اس نے جرم نہیں کیا، اس کے بیوی بچے کو کسی نے جو ہے کیا ہے وہ قتل کیا ہے، تو یہ اپنے بیوی بچے کے بدلے میں قصاص کر سکتا ہے. اذا کان بالغن عاقلن، جب یہ سفیہ اور یہ مقروض بالغ بھی ہو عاقل بھی ہو. لأن القصاص، بھائی ان پر پابندی اپنے مال میں ہے، قصاص تو ایک حق ہے، لیس بمال، وہ مال نہیں ہے نتیجے میں. فلا يتعلق به الحجر فیہما، تعلق نہیں رکھے گا بہی قصاص کے بارے میں پابندی، فیہما اس سفیہ میں اور جو ہے کیا ہے مقروض میں. وَلِأَنَّهُ، اور دوسری دلیل کہ بھائی یہ جو قصاص ہے اس کو وضع کیا گیا ہے لتشفی، ٹھیک ہے، دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. وَهُوَ أَهْلٌ لَهُ، بے وقوف کا بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے، مقروض کا بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے. وَيَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ أَيْضًا، لہما ہوتا تو بہتر تھا، اور ان دونوں کے لیے عفو کرنا بھی جائز ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے انہو قصاص کا. وَصُلْحُ عَلَى مَالٍ، اور اگر مال پر بھی صلح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. لیکن لا يدفع الیہم، لیکن پھر وہ مال ان دونوں کو نہیں دیا جائے گا، وہ مال پھر انہیں مقروض اور ان بے وقوفوں کو جو ہے کیا ہے دیا جائے گا، یعنی جو ان کے مال کی سنبھال کرتے ہیں.